نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اب حضرات کے علم میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کا تعارف چل رہا ہے، تو آج ہم مزید 3 باتوں کو پڑھیں گے۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 12 نام اور 5 نام بندے کے، پھر ان 12 ناموں میں سے 5 نام اللہ کے اور 5 نام بندے کے باہمی تعلق کے بیان میں ہیں کہ ان دونوں میں تعلق کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فرق ضالہ پر رد، گمراہ فرقوں پر رد اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سورۃ فاتحہ مطالب علیہ پر مشتمل ہے، اس کے اندر بڑے بڑے مطالب مذکور ہیں۔ تو سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کا نام لے کر شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دلیل نمبر 1، الحمدللہ دعویٰ ہوا، رب العالمین یہ دلیل ہوئی۔ الرحمن دوسری دلیل یہ ہے کہ بے حد مہربان ہے۔ الرحیم تیسری دلیل یہ ہے کہ نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ نمبر 4، دلیل عقلی نمبر 4، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ اب اثبات التوحید بالادلۃ الاربعۃ العقلیہ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ان دلائل سے معلوم ہوا کہ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے روز جزا کا یعنی قیامت کا۔ تو اب ان دلائل کا ثمرہ اور حمد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ثمرہ دلائل ہے، اور حمد کا نتیجہ ہے وہ عمل ہے۔ ایاک نعبد، اور ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہم کو راست سیدھا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا ہے، وہ ہے سورۃ نساء کے آیت نمبر 169۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اب پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 12 اسماء مذکور ہے، 12 نام ہے۔ سب سے پہلا نام الحمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو تعریف کرنے والا بندہ ہے، اور نفس تعریف یہ متصف ہے محمود کے ساتھ، یعنی محمود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پہلا نام محمود ہوا، للہ، دوسرا نام اللہ ہے، تیسرا نام رب ہے، چوتھا نام الرحمن ہے، پانچواں نام الرحیم ہے، چھٹا نام مالک ہے، اور ساتواں نام ایاک نعبد، ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ تو معبود ساتواں نام ہے، و ایاک نستعین، اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ 8واں نام ہے مستعان۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، اور ہدایت دینے والے کو ہادی کہا جاتا ہے، تو یہ ہادی 9واں نام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، تو انعام کرنے والے کو منعم کہا جاتا ہے، یہ 10واں نام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یعنی ایک یرضا ہے اور ایک یغضب ہے۔ اب ان 12 ناموں میں سے 5 نام، نمبر 1 لفظ اللہ، نمبر 2 رب، اور اسی طرح نمبر 3 رحمان، نمبر 4 رحیم، نمبر 5 مالک۔ اور بندے کے 5 نام، ایک ہے عابد، ایک ہے مستعین،
اور ایک ہے طالب ہدایت، اور ایک ہے مستقیم، اور ایک ہے طالب نعمت۔ تو اب یہ لفظ نشر مرتب کے طور پر یہ نام ان کے درمیان باہمی تعلق ہے۔ تو یہاں پر 5 نام اللہ کے ہیں، وہ ہے اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمان، نمبر 4 رحیم، نمبر 5 مالک۔ اور 5 نام بندے کے ہیں، نمبر 1 عابد، نمبر 2 مستعین، نمبر 3 طالب ہدایت، نمبر 4 مستقیم، نمبر 5 طالب نعمت۔ اب ان میں باہمی تعلق یوں ہے کہ اللہ عبادت کرنے والا کہتا ہے، یعنی عبادت کرنے والے کی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ عبادت کرنے والا کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تو معبود ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے رب، اللہ کا نام دوسرے نمبر پر ہے رب، اور بندے کا نام دوسرے نمبر پر ہے مستعین، یعنی میں مدد مانگ رہا ہوں اے رب تجھ سے، کیونکہ آپ تمام جہانوں کے پالنے والے ہو، تو آپ تمام جہانوں کے پالنے والے ہو تو مدد مانگنا آپ ہی کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح رحمان، رحمان کا معنی ہے بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے فعلان کے وزن پر۔ تو تیسرا نام جو بندے کا تھا طالب ہدایت، یعنی ہدایت کو طلب کرنے والا۔ تو اب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے رحمان میں تجھ سے ہدایت طلب کر رہا ہوں، مجھے ہدایت دے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے اللہ کا نام رحیم، اور بندے کا نام چوتھے نمبر پر ہے مستقیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رحیم ذات ہمیں ہدایت دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ کا 5واں نام مالک ہے، بندے کا طالب نعمت۔ مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن جزا و سزا کا ذکر ہوگا، تو اب بندہ یہ عرض کرتا ہے اللہ سے کہ اے مالک، اے رب تو ہمیں جنت میں داخل فرما، آپ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو گویا کہ جہنم کے عذاب سے بچ گیا تو جنت میں چلا گیا اور اللہ راضی ہوا، تو اس کو کہتے ہیں طالب نعمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 12 نام مذکور ہوئے۔ اب دوبارہ خلاصے کے طور پر عرض کیا جاتا ہے، نمبر 1 محمود، نمبر 2 اللہ، نمبر 3 رب، نمبر 4 رحمان، نمبر 5 رحیم، نمبر 6 مالک، نمبر 7 معبود، نمبر 8 مستعان، نمبر 9 ہادی، نمبر 10 منعم، نمبر 11 یرضا، نمبر 12 یغضب۔ اور بندے کے نمبر 1 عابد، نمبر 2 مستعین، نمبر 3 طالب ہدایت، نمبر 4 مستقیم، اور نمبر 5 طالب نعمت۔ اور پھر اللہ کے جو 5 نام تھے اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، ان کے جو باہمی تعلق اور ربط تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب دوسرے نمبر پر ہے فرق ضالہ پر رد، اور فرق ضالہ کی تھوڑی سی وضاحت۔ اب فرق ضالہ پر سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں مشرکین پر رد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ایک تو ذاتی نام ہے لفظ اللہ، یہ وصف مشہور ہے یعنی خالق، اور 4 صفاتی نام ہیں رب، رحمان، رحیم، مالک۔ تو مشرکین تو گویا کہ یہ صفات ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے میں یہ صفات نہیں پائے جاتے، اور یہی توحید ہے۔ اور یہی اسی صورت کا دعویٰ بھی ہے کہ جمیع صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور مشرک کو مشرک اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مشرک اللہ کی صفات کو دوسروں کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 1، الرحمن الرحیم آیت نمبر 2، مالک یوم الدین آیت نمبر 3۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 صفاتی نام ہیں اور ایک ذاتی۔ تو جو 4 صفاتی نام ہیں تو پالنے والا، رحم کرنے والی ذات، اور مالک ہے روز جزا کا، تو گویا کہ یہ لوگ بھی مشرکین ان کو ثابت کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، تو اس وجہ سے ان کو مشرکین کہا جاتا ہے۔
تو جب ہم نے یوں کہا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی گویا کہ یہاں پر جو لفظ اللہ ہے اس کا وصف مشہور وہ خالق ہے، تو اصل میں یوں بنا الحمد للخالق، تمام کے تمام تعریفیں خالق کے لیے ہے، تو خالق ایک ذات ہے اللہ۔ تو اب مشرکین پر رد ہوا کہ جب خالق اللہ ہے تو رب العالمین صفت اول، رحمان صفت ثانی، رحیم صفت ثالث اور مالک یوم الدین صفت رابع، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہوں گے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم میں بدعتیوں پر رد ہے۔ بدعتی کس کو کہا جاتا ہے؟ بدعتی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کام نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو، یعنی نہ اللہ نے بتایا ہو نہ اللہ کے رسول نے بتایا ہو، اور بدعتی اپنی طرف سے کوئی بات کہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے یا نبی کی طرف منسوب کرے، تو یہ اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ الحمدللہ رب العالمین اس میں دہریوں پر بھی رد ہے اور مجوس پر بھی رد ہے۔ اب اس پر کس طرح رد ہے؟ کیونکہ دہریوں کے بارے میں یہ ہے کہ دہری کہتے ہیں کہ یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں، تو رب العالمین کہہ کر ان لوگوں پر رد ہوا کہ اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو رب العالمین سے مجوس پر بھی رد ہے، کیونکہ مجوس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حیوانات کا رب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اس میں حیوانات بھی آ گئے، کیونکہ عالم کی تعریف میں نے گزشتہ سبق میں یہ کی تھی کہ ما سوی اللہ پر عالم کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اس کو جمع اس وجہ سے لایا ہے انما جمعہ لیشتمل ما تحتہ من الاجناس المختلفۃ، یہاں پر جمع اس وجہ سے لایا گیا تاکہ یہ مشتمل ہو جائے مختلف جنسوں کی طرف، اور اس کی یہ تعریف صاحب بیضاوی نے کی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو اس پر رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے لیکن جزئیات کا علم نہیں ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ یعنی اس کا وصف مشہور معنی مراد یہ کہ خالقیت، تو گویا کہ اصل میں الحمد للخالق تمام کے تمام تعریفیں خالق ہی کے لیے ہے۔ تو جب تمام کے تمام تعریفیں خالق ہی کے لیے ہیں، یعنی اس کو جزئیات کا بھی علم ہو اور کلیات کا بھی علم ہو، تو اس سے ان لوگوں پر بھی رد ہوا۔ اور اسی طرح ہم نے درس نمبر 2 میں اسی صورت فاتحہ کے اندر نبوت پر 10 دلائل پیش کیے، تو منکرین نبوت پر بھی اس صورت کے اندر رد ہے۔ ہم انعمت علیہم میں روافض پر رد ہے، یعنی شیعوں پر، جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بجز چند صحابہ کے سب مرتد ہو چکے ہیں، ان لوگوں پر رد ہے۔ اور اب یہ مسئلہ ایسا واضح ہو چکا ہے، ایسا بدیہی ہو چکا ہے کہ جب بھی یہ کہا جائے کہ منکر صحابہ کو نہ ماننے والے، تو ذہن اس طرف سبقت کرتا ہے شیعوں کی طرف، اور جب شیعوں کا لفظ ذکر کیا جائے تو ذہن اس طرف سبقت کرتا ہے کہ صحابہ کو نہ ماننے والے۔ گویا کہ اب ان دونوں کے درمیان تلازم ہو چکا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، جب دن موجود ہوگا تو سورج طلوع ہوگا، تو گویا کہ سورج کا طلوع ہونا اور دن کا موجود ہونا یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ تو اسی طرح یہ بغض صحابہ میں جب بھی ان بدبختوں کا نام لیا جائے، روافض کا نام لیا جائے، تو ذہن ڈائریکٹ صحابہ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت قسمت میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اب آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جبریہ، قدریہ، معتزلہ اور مرجئہ پر رد ہے۔ جبریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان پتھر کی طرح ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد میں عبادت کی نسبت بندے کی طرف کی، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ہی عبادت کرتا ہوں،
تو اب عبادت کی نسبت جب انسان کی طرف کی تو یہ جبریہ پر رد ہوا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ اسی طرح ایاک نستعین میں قدریہ اور معتزلہ پر رد ہے۔ قدریہ اس کو کہا، قدریہ اور معتزلہ یہ گمراہ فرقے ہیں۔ ان لوگوں کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کے خالق نہیں ہے، خالق ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، البتہ انسان کاسب ہے۔ تو ان لوگوں پر بھی رد ہوا، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ خالق فعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح مرجئہ پر بھی رد ہے۔ مرجئہ یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ ان کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان جب ایمان لائے تو اس کی نجات کے لیے بس صرف ایمان لانا ہی کافی ہے، اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں پر رد کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں مرجئہ پر بھی رد ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب عمل کی بھی ضرورت ہے، صرف محض ایمان لانا اس پر نجات کا مدار نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں منکرین حدیث پر رد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آیت کا معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو نبی نے بتایا ہے، اور نبی نے اپنے افعال سے بتایا اور اقوال سے بتایا۔ تو منکرین حدیث اقوال رسول اور افعال رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ہم نے قرآن پر ایمان لایا، بس یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے ان پر رد ہوا۔ سورۃ فاتحہ مشتمل ہے مطالب علیہ پر، یعنی سورۃ فاتحہ کے اندر عمدہ نکات ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر فرق ثلاثہ کا ذکر کیا بالجزا، یعنی جزا اور سزا کے ساتھ، کہ ایک منعم علیہم فرقہ ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے، اور دو گمراہ فرقے ہیں وہ غیر ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم کو معرف باللام لایا، یہ موصوف صفت ہے اور دونوں معرف باللام ہے۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، صراط اس کی نسبت کی الذین اسم موصول کی طرف، وہ بھی معرف باللام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے، نہ کہ بدعتیوں کا راستہ۔ نمبر 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا کہ اہدنا کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہے، اور یہ وسیلہ شرکیہ وسیلہ نہیں ہے، اور یہ اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے، اور یہ توسل اور وسیلہ جائز ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پر ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پر حمد کو لفظ اللہ پر مقدم کیا۔ اس میں سوال کی تعلیم ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد تعارف ہو جائے، تعارف کے بعد پھر سوال کیا جائے، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کی تعریف ہے، پھر للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک یہ تعارف ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم میں تعلیم دعا ہے کہ اب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، یعنی ہمارا مدعا یہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے۔ اسی صورت کو سورۃ المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ شیخ طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ یہاں پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پر دعویٰ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو الحمد یہ دعویٰ ہے، للہ لفظ اللہ پہلی دلیل ہے، رب العالمین دوسری دلیل ہے، الرحمانی یہ تیسری دلیل ہے، الرحیمی یہ چوتھی دلیل ہے، مالک یوم الدین یہ پانچویں دلیل ہے۔ تو اثبات التوحید بالادلۃ الخمسہ، توحید کو ثابت کرنا 5 دلیلوں کے ذریعے
اور اسی وجہ سے ہمیں لوگ پنچویری کہتے ہیں۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر ہے امراض مہلکت سے انسان نجات حاصل کرے، یعنی وہ امراض کے جو انسان کو ہلاک کرے، وہ اس طور پر کہ ریا ہے، یہ روحانی بیماریاں ہیں، تو اس کا علاج، ریاکاری کا علاج ایاک نعبد سے ہے کہ اے اللہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایاک نستعین میں ہم خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس سے کبر کا علاج ہوا، کیونکہ متکبر آدمی دوسروں کی مدد کا محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کا محتاج ہوں۔ تو جب انسان یہ کہے کہ اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس سے کبر کا علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زلال اور غضب، گمراہی اور غضب الہی، اس سے نجات ملے گی ہدایت سے، کہ جب اللہ ہدایت دے، جب انسان ان امراض مہلکت سے بچ جائے تو پھر اس کے بعد وہ انعمت علیہم میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا ہے، اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا مصداق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں غضب اور زلال سے بچائے، اور تا حیات ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔